ایک زمانے میں بہت امیر نوجوان تھا۔ اس کے والد لال و جواہر کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنا حلقۂ دوست و احباب میں اس کی بہت چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی ایثار و محبت سے پیش آتا تھا۔ بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا، خاندان بہت غریب ہو گیا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنی خوشحالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پیارا دوست، جس کی وہ تکریم کرتا تھا، جس کے ساتھ اسے بہت پیار تھا، جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا، بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے اور بہت زیادہ محلات جائیداد کا مالک بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس اس امید سے گیا تاکہ وہ اسے کسی نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کے حالات بدلنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا، خدام و حشام نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ان کے گھر سے کے مالک سے اپنے تعلقات اور ان کے درمیان پرانی محبت کا ذکر کیا۔ خدام گئے، اپنے مالک کو اس کے جگری دوست کے آنے کی خبر سنائی۔ وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے سے ایک شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، غربت و فقیری اس کے چہرے سے عیاں ہے، لہذا اس نے ملنے سے اسے انکار کر دیا۔ امیر دوست کے خادم اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ پس وہ محل سے اس درد و الم کے ساتھ نکلا کہ کیسے یہ رشتہ محض میری غربت کے سبب ختم ہو چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے اقدار و مروت ختم ہو گئی ہے۔ محل کے قریب اس نے دیکھا 3 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہوئے کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا وہ میرے والد ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، جس پر وہ بہت افسردہ ہوئے اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے والد لال و جواہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہمارے پاس مرجان کے قیمتی ٹکڑے ہیں جو اس نے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے، لہذا انہوں نے مرجان سے بھرا ہوا ایک تھیلا اس کے حوالے کیا اور چل دیا۔ اس نوجوان پر حیرت طاری ہوتی ہے، اسے اپنی آنکھوں کانوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے سچ مان لے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسے کہاں کس جگہ بیچے، کیونکہ اس کے شہر میں تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ لہذا وہ کسی تاجر کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون سے اس کی ملاقات ہوئی جو شکل و شبہات سے نیک سیرت لگتی تھی۔ اس خاتون نے اس سے پوچھا بیٹا مجھے آپ کے شہر میں جوہری کی تلاش ہے، کہاں ملے گا؟ نوجوان نے پوچھا آپ کس قسم کے جوہر خریدنا چاہتی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا مجھے خوبصورت پتھروں کی تلاش ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ان کی قیمت کوئی بھی ہو۔ نوجوان نے پوچھا کیا آپ مرجان خریدنا چاہیں گے؟ اس نے کہا میں بالکل خریدوں گی۔ نوجوان نے مرجان کے کچھ ٹکڑے تھیلے سے نکالے، خاتون کے حوالے کر دیا۔ خاتون نے جب قیمتی پتھر دیکھے حیران رہ گئی، وہ ٹکڑے خرید لیے اور کہتی ہوئی چلی گئی وہ باقی والے ٹکڑے خریدنے کے لیے دوبارہ آئے گی۔ یوں نوجوان کے حالات بدلنے لگے، اس کی تجارت بحال ہونے لگی۔ پھر اسے اپنے دوست کی یاد آئی جس نے برے حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارا نہ کی تھی، تو اس نے خط میں 2 اشعار لکھ کر بھیجے میں ایسے دوستوں کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں، جو ہیلوں اور بہانوں سے دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے ہیں، مفلس ہو جاؤں تو وہ جاہلاں والا معاملہ کرتے ہیں۔ جب اس کے دوست نے یہ اشعار پڑھے تو اس نے جواب میں 3 اشعار لکھ کر بھیجے جہاں تک 3 لوگوں کی بات ہے جو محل کے باہر ملے ہیں، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک چال تھی۔ جس عورت نے تم سے مرجان خریدا وہ میری ماں تھی اور تم میرے بھائی ہو اور میری آخری امید بھی۔ ہم نے آپ کو بخل و کنجوسی کے سبب نہیں واپس کیا، لیکن ہمیں خوف تھا کہ تم ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔